لا الہ تیری شان یا وحدہ تو خیال و تجسس تو ہی آرزو اللہ۔ ہم انسان کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمیں رزق جو ہے وہ وافر ملے، کشادہ رزق ہو، ہمیں کسی قسم کی کوئی تنگی نہ ہو، نہ رہائش کی تنگی ہو، نہ لباس کی تنگی ہو۔ اب سخت سردی ہے تو گرم کپڑے ہمارے پاس ہوں۔ ہر بندہ کی ایک تو ہوتی خواہش اور ایک ہوتی ضرورت۔ خواہش کے پورا ہونے کی جگہ نہیں ہے یہ دنیا، یہ ضروریات کے پورا ہونے کی جگہ ہے۔ جو اپنے خواہشات کو پورا کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں وہ احمق ہیں۔ ہم سارے خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں، حماقت ہے۔ ضروریات کو پورا کریں، اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے۔ اب ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے تو کیا وہ اچھا کھائے، اچھا پہنے، عمدہ کھانے کھائے، عمدہ لباس پہنے؟ فرمایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو زیادہ وسعت عطا فرمائی ہے اس کو بھی چاہیے کہ اعتدال میں رہے، زیادہ نہ مال خرچ کرے، عمدہ کھانے نہ کھائے، عمدہ لباس نہ پہنے۔ کیوں؟ نفس ان چیزوں کا عادی ہو جائے گا۔ جب نفس ان چیزوں کا عادی ہو جائے گا تو پھر موت سے کراہت ہوگی تو فیل ہے بندہ، کیونکہ موت تو انسان کی بڑی لذتوں کو توڑ دیتی ہے۔ بادشاہ جس نے اتنے سال حکومت کی ہو، وہ کہتے ہیں کہ وہ نمرود کے سر میں درد نہیں ہوا، فرعون کے سر میں پتہ نہیں 400 سال کتنے سال اس کے سر میں درد نہیں ہوا، کتنی عیاشیاں کی ہوں گی ان بادشاہوں نے، لیکن جب موت کا فرشتہ آتا ہے نا اور ایک جھٹکا لگاتا ہے نا، ایک جھٹکا، ساری لذتیں انسان بھول جاتا ہے اور پھر تمنا کرتا ہے کہ اب مجھے تو یا اللہ واپس بھیج دے، اب میں نیک عمل کر کے آؤں گا۔ ایک جھٹکا موت کا ساری لذتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور جس نے اطاعت فرما برداری کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تکلیف میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا، اس کا کیا حال ہوگا؟ جب موت کا وقت آئے گا اور وہ فرشتوں کی لائی ہوئی خوشبو کو سونگھے گا اور ان کی لائی ہوئی خوشخبریوں کو سنے گا نا، ساری دنیا کی پوری زندگی اس کے اگر جسم کو کینچیوں سے کاٹا بھی گیا ہوگا نا، وہ ان سب کو بھول کے جنت کی طرف مائل ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ تو موت کا ایک جھٹکا بڑے بادشاہوں کی لذت کو ایک دم سے ختم کر دیتا ہے اور نیک لوگوں کی تکلیفوں کو ایک لمحے کے اندر ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو بس اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوشش میں لگا رہے اور دنیا کی زندگی گزارے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ تیسرا نسخہ ہے رزق کو بڑھانے کا، اور یہ قرآنی نسخہ ہے۔ ان شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو میں اس نعمت میں اضافہ کروں گا۔ اب یہ چھوٹی سی آیت کا یہ ٹکڑا ہے اور سننے میں کہنے میں بڑا آسان ہے، لیکن اس کی حقیقت بڑی گہری ہے۔ ہم شکر ادا کرتے نہیں ہیں، زبان سے تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا، میری تنخواہ جو ہے وہ اتنی ہے، 50,000 روپے ہے، 60,000 ہے، 1,00,000 روپیہ ہے۔ زبان سے تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، لیکن دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ نا یہ 15 دن میں تنخواہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ زبان کو اور دل کو کی کیفیت کو ایک کر لینا، یہ ہے اصل کام، تب حقیقی معنی میں وہ شکر گزار بنے گا۔ یہ وعدہ اس پر ہے۔ اب پہلا نسخہ تھا تقوی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس آیت میں اللہ نے رزق کا نسخہ بتایا، تقوی اختیار کرو، ہم ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے، گناہوں سے ہم نے بچنا نہیں کیونکہ ہم نفس کے بندے ہیں۔ دوسرا نسخہ بیان کیا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ یہ پوری آیت ہے۔ تو استغفار کی کثرت کرنا یہ دوسرا بڑا نسخہ ہے۔ روزی کی تنگی جس کو ہے وہ استغفار کی کثرت کرے۔ استغفار کی کثرت کرتا ہے پھر بھی روزی نہیں کھلتی تو پھر اس کا ایک مطلب یہ ہوگا کہ ہم استغفار تو کرتے ہیں، زبان تو استغفار کر رہی ہے، لیکن عملی طور پر ہم نے گناہوں کو نہیں چھوڑا۔ ایک یہ ہو سکتی وجہ۔ دوسری چیز جو ہو سکتی ہے نا وہ
پتہ نہیں مجھے کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے، وہم بھی لوگ کرتے ہیں نا۔ پھر دوسری وجہ جو ہو سکتی ہے وہ جادو ٹونے کی نظر لگ جانے کی ہو سکتی ہے، لیکن اس معاملے میں وہم نہیں کرنا چاہیے۔ جب اس کا توڑ ہوگا نا تو وہ جو پیچھے استغفار کیا ہوا ہے اور جو وظائف کیے ہوئے ہیں، یوں سمجھیں کہ ایک ڈکا لگا ہوا تھا، وہ ڈکا ہٹ گیا تو پانی آ گیا، خوب بھرپور آ گیا، تو رزق آئے گا، خوب آئے گا، بے فائدہ نہیں ہوتا استغفار کی کثرت۔ تو یہ دو نسخے تھے۔ تیسرا نسخہ یہ ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھے روزی دی، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا، تو نے مجھے اتنا کچھ دیا۔ پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ تم اگر شکر کرو گے تو میں اپنی نعمت میں اضافہ کروں گا۔ یہ نسخہ ایمان کی حفاظت کا بھی ہے، ایمان کی حفاظت کے بھی نسخے کسی دن میں عرض کروں گا۔ ایمان کی حفاظت کا یہ نسخہ بھی ہے کہ انسان اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اے اللہ تو نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس ایمان کی قوت کو بڑھائے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ تم میرا شکر کرو میں نعمت کو بڑھاؤں گا۔ رزق اللہ نے دیا، اس پہ ہم شکر کریں اللہ کا، اللہ تعالیٰ نعمت کو بڑھائیں گے۔ تو یہ تین نسخے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہ ہے کہ ذکر شکر کی جڑ ہے۔ اب شکر کیسے ادا ہو؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ ذکر شکر کی جڑ ہے۔ جو بندہ جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اتنا زیادہ شکر اس کا قبول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شکر گزار بندوں میں شمار فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اور دوسرا یہ کہ ہم زبان سے اظہار بھی کریں، کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ میں اس میں وہ واقعہ سنایا کرتا ہوں، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ والا اکثر سناتا ہوں میں جب شکر کی بات آتی ہے۔ جب ان سے ملاقات ہوئی کراچی میں، ہماری جماعت باہر جا رہی تھی 7 مہینے کے لیے، تو مجھ سے پوچھا انہوں نے، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ کیا کام کرتے ہو، کیا کاروبار کرتے ہو؟ میں نے کہا خوشبویات کا کاروبار کرتا ہوں۔ تو پوچھا کتنا کما لیتے ہو؟ اب یہ والا سوال جو تھا نا، یہ والا سوال میں توقع نہیں کرتا تھا کہ بزرگ بھی ایسا سوال کریں گے۔ انہوں نے یہ سوال کر دیا، تو میں کبھی حساب ہی نہیں لگاتا تھا اپنے کاروبار کا۔ میں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے، گزارا ہو جاتا ہے۔ جب میں نے یہ جملہ کہا تو فرمانے لگے ایسے کہنا تو ناشکری ہے، یوں کہنا چاہیے اللہ بہت دیتا ہے۔ دیکھا بزرگوں کی نظر کہاں جاتی ہے۔ اب میں نے تو اپنے حساب سے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، گزارا ہو جاتا ہے، اور حضرت نے کیا فرمایا؟ ایسے کہنا تو ناشکری ہے، یوں کہنا چاہیے اللہ بہت دیتا ہے۔ میں یہ بات سناتا ہوں اکثر، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اللہ والوں کی صحبت میں تھوڑی سی دیر کے بیٹھ جانا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک جملے میں شکر سکھا دیا۔ اب کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے تو صحیح اللہ بہت دیتا ہے، اور دل کہے گا گزارا تو ہوتا نہیں، کرایہ سر پہ چڑھا ہوتا ہے، بل چڑھا ہوتا ہے سر پہ۔ زبان اور دل جو ہے نا، ان کی موافقت ہو جائے، اس کے لیے ذکر کی کثرت اور اللہ والوں کی صحبت۔ اللہ والوں کی صحبت سے اللہ کی محبت آئے گی۔ محبوب کی طرف سے تھوڑی چیز بھی ملے نا تو بندہ خوش ہو جاتا ہے، میرے محبوب کی طرف سے مجھے یہ چیز ملی ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، خوش ہو جاتا ہے۔ محبوب کی ناشکریہ نہیں کرتا۔ جو عاشق ہوتا ہے نا، وہ محبوب کی ناشکریہ نہیں کرتا، وہ خوش ہوتا ہے، اس کی طرف سے کوئی بھی چیز مل جائے نا تو خوش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والے مشائخ صوفیہ دل میں ذکر کروا کر اپنی صحبت میں رکھ کے اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ جب اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو دل جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آنے والی نعمت پر مسرور ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ اسی کا نام شکر ہے۔ زبان سے اظہار ہو، ذکر کی کثرت ہو، اور دل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، محبت سے سرشار ہو، تو یہ بندہ شکر گزار ہوگا۔ پھر ان کے قدموں میں اللہ رزق ڈالے گا۔ جب ان کے قدموں میں رزق آئے گا نا، پھر اس کے ساتھ یہ کیا کریں گے، اس رزق کے ساتھ کیا کریں گے، یہ اگلا نسخہ ہے رزق کو بڑھانے کا، یہ میں پھر آئندہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔